خیال ہے کہ جو ایک گیون سچویشن ہے اس میں تو بالکل اٹل ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ باقی میڈیا کی سطح پر شاید یہ بات ایک مبہم طریقے سے پیش کی جاتی ہے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کبھی بھی الائنس نہیں رہا اور نہ ہی کوئی ہم اتحادی پارٹنر رہے ہیں۔ کے پی میں ایک ایسی صورتحال تھی کہ بھی پی ٹی آئی کے پاس بھی سنگل لارجسٹ نہیں تھی، اکثریت نہیں تھی، اور وہاں حکومت سازی کے لیے مختلف آپشنز موجود تھے۔ حکومت سازی کی حد تک ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا، وگرنہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی وہاں جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے مقابلے میں ہمارے امیدواران بھی تھے اور انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ اس لیے یہ ایک ابہام ہے کہ جو میڈیا کی سطح پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد تھا، نہ ماضی میں اتحاد تھا نہ اس وقت اتحاد ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بھی خود عمران خان صاحب کے ساتھ، پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ اور اسی طرح باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن جو سیاسی موقف ہے، سیاست میں اختلاف ہے، اپنا منشور ہے، اور ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاست، جمہوریت، پارلیمنٹ، معیشت، سماجی محاذ پر جتنے بھی بحران ہیں، اس کے ذمہ دار جہاں فوجی اور سول اسٹیبلشمنٹ ہے، اتنا ہی حصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، مسلم لیگ کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، کہ ان جماعتوں نے بھی حکمرانی کے منصب پر آنے کے بعد چیزوں کو کوئی سمت میں نہیں بڑھایا، صرف حکومتیں انجوائے کی ہیں۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام ایک بڑی مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں، تو جماعت اسلامی اسی موقف کے ساتھ عوام کے سامنے موجود ہے کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست ایک بڑے نقصانات سے دوچار ہے۔ ان بحرانوں کے خاتمے کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ایک بڑی اہل ٹیم کی ضرورت ہے، اور جماعت اسلامی نے ہر دور میں اپنی صلاحیتوں کو بھی واضح کیا ہے اور اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے اعتبار سے بھی قوم کے سامنے ہمارا پورا کریکٹر موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم حکومت میں نہ بھی ہوں، پاکستان کے عوام کو کہیں بھی مشکلات درپیش ہوتی ہیں تو جماعت اسلامی ہر جگہ ایک فعالیت کے ساتھ اور عوامی خدمت پر موجود ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے اسے انتخابی نشان لینے کے فیصلے کو جماعت اسلامی کس نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو پہلے بھی اسی موقف کے ساتھ عوام کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا یہی تھا کہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی انتخابات میں مداخلت ختم ہونی چاہیے، نہ کسی کو لاڈلا بنایا جائے، نہ کسی لاڈلے کو نظر انداز کیا جائے، صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بھی ہم ایک سائڈ کو تو دیکھتے ہیں کہ بھی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، لیکن ہم 70 کے بعد دیکھیں، 1977 کے بعد دیکھیں کہ جو ہمارے پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں ہی، پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ہوس اقتدار کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزز کی جاتی ہیں، اس کے بچھائے ہوئے جال میں ٹریپ ہوتی ہیں، اور پھر انہی سے کمپرومائزز اور عہد و پیمان کر کے اقتدار کے منصب پر تو پہنچ جاتی ہیں، لیکن جہاں پھر انبن ہوتی ہے وہ ہر دور کے لاڈلے کو جو ہے کہ زیر کرتے ہیں، اس کو اپنے ایک عبرت اور انجام کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک نیا لاڈلا اور ایک نیا بت تراش لیا جاتا ہے۔ اب یہ کھیل بند ہونا چاہیے، بالکل۔ اور اس کا جو سبب پیدا ہو سکتا ہے اس کھیل کے خاتمے کا، کہ خود نیشنل لیڈرشپ، قومی قیادت جو ہے وہ قومی مسائل پر، قومی ترجیحات کی بنیاد پر کم از کم ایجنڈے پر اکٹھی ہوں، کہ آئین کی حفاظت ہو، آزاد عدلیہ ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، اور الیکشن میں جو نتائج آئیں اس کو سب قبول کریں، اور اگر اکثریت بنتی ہے وہ حکومت بنائیں، جن کا اختلاف موجود ہو وہ اپوزیشن میں اپنا تعمیری کردار ادا کریں۔ اب یہ جو 76 سال سے کھیل جاری ہے، اور خاص طور پر پچھلے 20-25 سال سے جو ایک کشمکش ہے
جس کی وجہ سے انتخابات متنازع ہوتے ہیں، دھاندلی زدہ ہوتے ہیں، انجینئرڈ ہوتے ہیں، ہماری معیشت بھی، ہماری سماجی قدریں بھی، اور ہمارا جو پولیٹیکل نیٹ ورک ہے، قومی وحدت ہے، اس کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے۔ اب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ بھی جو انتخابی نشان ہے، ہمارا موقف تھا کہ جس کا نشان ہے اس کو ملنا چاہیے، اور قانون اور آئین سے ماورا کوئی اقدام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو اس کے سیاسی اور جمہوری حق سے محروم کر دیا جائے۔